اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے دعا کی اہمیت و ضرورت، اس لیے کہ آج ہمارے یہاں ہم اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ دعا کرو دعا کرو، لیکن دعا کرے کیسے؟ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ دعا کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ ہم کیسے معلوم کریں؟ تو ناظرین محترم، آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن نے سب سے پہلے ہمیں یہ بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا کمیاں ہیں؟ خدا نے تو وعدہ لیا ہے، اور وہ ویسا وعدہ کار ہے کہ اذا وعدہ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا کرتا ہے، وعدہ کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اور آپ دعا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم زبانی تو خدا کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا کی معرفت نہیں ہے۔ دعا کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دعا ہم کیسے کریں، کس طریقے سے کریں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، دعا یعنی ہم کہیں دستک دے رہے ہیں۔ دعا آج کے زمانے کے اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مشکل فلاں شخص پوری کرنے والا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہماری حاجت کو پوری نہیں کر سکتا ہے، تو وہ چاہے جتنا ہی آپ سے دور بھاگے، لیکن آپ اس کے قریب جاتے ہیں، آپ اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کی حاجت اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو آپ سوچئے، ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہماری روزی، ہماری صحت، ہمارا مال و زر، ہمارا خانوادہ، ہمارا ہر لمحہ کس پر ڈیپینڈ ہے؟ ہمارا ہر لمحہ ہمارے پروردگار پر ڈیپینڈ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کائنات کا کتنا بڑا دولت مند انسان کیوں نہ ہو، وہ آپ کی حاجتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہے سوائے رب کریم کے، کہ پروردگار عالم ہماری ہر حاجت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب حاجت ہماری، مشکل ہماری، پریشانی ہماری اس کے دروازے سے پوری ہوگی، تو ہم کیوں غیروں کے دروازے پہ جائیں؟ ہم رب کریم کے دروازے پہ آئیں، خدا کی بارگاہ میں بیٹھیں، اور رات کی تنہائی میں خدا سے ہم التجا کریں، ہم خدا سے معافی مانگیں، ہم خدا سے استغاثہ کریں۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، اگر ہم نے خدا سے مانگا تو پروردگار عالم کبھی ہمیں رد کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، علیکم بالدعاء فإنکم لا تقربون بمثلہ ولا تطرقوا صغیرۃ لصغارها انا تدعو بہا انا صاحب الصغار ہوا صاحب الکبار۔ علیکم بالدعاء، تم لوگ دعا کرو۔ کیوں دعا کرو؟ اس لیے کہ یہ بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم خدا کی قربت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے خدا سے تم مانگ سکتے ہو۔ ولا تترکو، اور یاد رکھو، یہ مت سوچو کہ صرف ہم بڑی بڑی دعائیں پروردگار سے کریں گے، بڑی بڑی حاجتیں پروردگار سے مانگیں گے۔ نہیں عزیزو، ہر طرح کی حاجت، چھوٹی سی حاجت ہے تب بھی ہم اپنے معبود کی بارگاہ میں آئیں، ہم اسے چھوٹی نہ سمجھیں، بلکہ ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہماری چھوٹی سی حاجت بھی خدا پوری کرنے والا ہے۔ ہم چھوٹی حاجت کو بھی اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی چھوٹی حاجتوں کو خدا سے پیش کیا، تو یاد رکھیے گا، چھوٹی حاجتوں کو پوری کرنے والا بھی وہی ہے جو بڑی حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی دعا کو چھوٹی سمجھ کر کے ہم خدا سے دور نہ جائیں، بلکہ اپنے معبود سے مانگیں، اس لیے کہ
یہ ہر انسان جانتا ہے کہ جب ہم کسی بڑے سے چھوٹی چیز مانگتے ہیں تو خدا خود بخود بڑی چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یقین رکھیے دعا قبول ہوگی، جیسے خدا نے وعدہ کیا ہے ویسے ائمہ معصومین نے ضمانت لی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے پروردگار سے ایسی دعا کرتا ہے کہ جو دعا رضائے الہی پر مبنی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی پہ ہوتی ہے، تو وہ دعا کا ضامن خود امام ہو رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں انا الضامن لمن لم يحدث فی قلبہ الا الرضا ان يدعو اللہ فیستجاب لہ۔ امام فرماتے ہیں میں اس شخص کا ضامن ہوں کہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا جو ہوتی ہے وہ رضائے الہی پر ہوتی ہے، اور یقیناً اس شخص کی دعا پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے۔ آپ سوچیں، یقیناً ہم اور آپ اس یقین کے ساتھ خدا سے دعا کریں کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئے ہیں جو ہر مشکل کا حل نکالنے والا ہے، جو خود ذات مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ سوچیں، یقیناً اس نے ہر ایک کی، کائنات کی ہر ایک بندے کی مشکلات کو دور کیا ہے۔ اگر سب سے بڑی چیز کیا ہے، واقعی سب سے بڑی چیز کیا ہے آج ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی تو سبب ہوگا نا، کوئی تو وجہ ہوگی نا جو ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ انسان آ رہا ہے، کسی کے دروازے پہ بار بار دستک دے رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، لیکن وہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ تو کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے نہیں کھل رہا ہے، کوئی حقیقت ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے اس دروازے کو کھلا نہیں جا رہا ہے، جبکہ سب کے لیے کھلتا ہے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ تو اس وقت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اراد احدکم ان یستجاب لہ فلیطیب کسبہ ولیخرج من مظالم الناس وان اللہ لا یرفع الیہ دعاء عبد وفی بطنہ حرام او عنده مظلمۃ لأحد من خلقہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی ایک آدمی بھی دعا کرے پروردگار عالم سے، اور وہ دعا رزق حلال کے وسیلے سے ہو، یعنی حلال مال کے وسیلے سے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے جو بھی حقوق ہیں اسے ادا بھی کرتا ہو، تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اگر وہ لوگوں کے حقوق کو ادا بھی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ دعا کر رہا ہے لیکن رزق جو کمائی ہے وہ حرام ہے، اور لوگوں کے حقوق کو ادا بھی نہیں کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو دیتا بھی نہیں ہے، تو اس وقت یاد رکھیں پروردگار عالم اس شخص کی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کا خیال کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا مال مال حرام ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا بطن مال حرام سے پر ہو جاتا ہے تو وہ ائمہ معصومین کی گفتگو کو سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ اماموں کی باتوں کو سمجھتا نہیں ہے، سنتا ضرور ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے اور آپ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یہی کہا تھا، انہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ان کے بطن مال حرام سے پر ہو چکے ہیں۔ آئیے خدا سے دعا کرتے ہیں، معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عنایت فرما۔ فقط والسلام۔